السلام علیکم ناظرین، میرا نام حماد ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میری امی، میری خالہ، میں اور میرا ایک چھوٹی بہن۔ میری چھوٹی بہن علیشہ 5 سال کی ہے۔ میری خالہ کی عمر 25 سال ہے اور میری خالہ کی شادی 6 ماہ پہلے ہوئی تھی، لیکن خالہ اپنے شوہر سے لڑائی کر کے ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میرے ابو سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور ابو 6 سال سے سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ میری خالہ فرحہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب بھی اپنی خالہ فرحہ کو دیکھتا تو میرے اندر ایسی خواہش جنم لیتی اور میرا دل کرتا کہ کاش اتنی خوبصورت میری بیوی ہو اور میں اس کے ساتھ زندگی بسر سکون لیتا رہوں، لیکن میرے کہاں اتنے اچھے نصیب تھے کہ مجھے اتنی خوبصورت بیوی مل سکتی۔ لیکن اب ایسا تھا کہ میں خالہ کو ہی اپنی بیوی بنانا چاہ رہا تھا اور خالہ فرحہ کی خوبصورتی دیکھ کر اب میرے سے رہا نہیں جا رہا تھا اور میری خواہشات عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میں خالہ کی تصویر موبائل میں لیے پھرتا تھا اور اس کو دیکھ کر خود کو سکون دینے لگتا تھا۔ میرے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اب میرا 1 منٹ بھی خالہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں ہر وقت خالہ کے آس پاس ہی رہتا۔ میری خالہ فرحہ ہمارے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ میری امی اور خالہ 2 بہنیں تھیں۔ میری امی خالہ سے بڑی ہے اور 35 سال کی ہے۔ میری امی کا نام فوزیہ ہے۔ میری خالہ فرحہ امی سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس سے چھوٹی تھی، 25 سال کی تھی، اور خالہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بہت سے مرد خالہ پر دل ہار بیٹھے تھے اور خالہ کی خوبصورتی اور خالہ کو اپنا بنانا چاہتے تھے، لیکن خالہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ خالہ کی جہاں شادی ہوئی تھی وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور خالہ کی شادی سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ ہماری رہائش فیصل آباد کی ہے۔ خالہ کی شادی سیالکوٹ میں ہوئی تھی تو خالہ کا شوہر بڑے شہر میں رہتے ہوئے کافی فیشن وغیرہ کرتا تھا اور خالہ اس کے ساتھ اکثر لڑائی کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ دوسری لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ میں خالہ کے شوہر کو بھی دل میں برا بھلا کہتا تھا کہ اتنی خوبصورت بیوی چھوڑ کر بھلا کوئی مرد کسی غیر عورت کے پاس جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ خالہ فرحہ کے شوہر کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ خالہ روٹھ کر ہمارے پاس آ گئی تھی۔ اب میں تو دل میں دعا کرتا تھا کہ خالہ ہمارے پاس ہی رہے اور کبھی بھی یہاں سے نہ جائے۔ اب خالہ کو پیار کرنا چاہ رہا تھا اور اسے سکون لینا چاہتا تھا، لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کیونکہ خالہ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ خالہ اکیلی میرے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ جب امی میرے پاس ہوتی تو خالہ میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے خالہ کو بہلانا شروع کر دیا تھا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اب اس کے زیادہ قریب رہنے لگا تھا۔ ایک دن اتفاق سے امی نے مجھے اور میری خالہ فرحہ کو بازار بھیج دیا تھا کیونکہ خالہ فرحہ کو اپنے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے، تو امی نے بولا تھا کہ تم حماد کو اپنے ساتھ بازار لے جاؤ۔ جب امی نے یہ بات بولی تو میری تو چاندی ہو گئی تھی اور میں نے تو خوشی سے اچھل پڑا تھا اور میں نے چاہتا بھی یہی تھا کہ خالہ میرے ساتھ بائک پر بیٹھ کر بازار جائے تاکہ میں خالہ کو کچھ پاس ہو کر ٹچ کر سکوں اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکوں، اور امی نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں خالہ فرحہ کو اپنے ساتھ لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہم بائک پر بازار جا رہے تھے تو میں آہستہ سے بریک لگاتا تو خالہ کا آگے والا سامان میرے پیچھے لگ جاتا۔ جب یہ خوبصورت منظر میرے ساتھ ہوتا تو میں تو خوش ہو جاتا اور میری جان نکلنے لگتی تھی۔ اب کسی طرح خالہ کو اس کا کام کے لیے آمادہ کیا جائے اور اس سے سکون لیا جائے۔ پھر ایک دن میری قسمت جاگ ہی اٹھی تھی۔ میری امی کو کسی کام سے میرے نانا نانی کے پاس جانا تھا کیونکہ میرے نانا نانی کراچی میں رہتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کے پاس ہی تھے اور میرے ماموں کراچی کے تھے، تو میری امی 2-3 دن کے لیے کراچی جا رہی تھی۔ میں نے جب سوچا کہ امی چلی جائے گی اور خالہ اکیلی ہوگی تو خالہ کے ساتھ بھرپور سکون لیا جائے گا اور خالہ کو اس کام کے لیے آمادہ کیا جائے گا، اور ہوا بھی یہی تھا۔
میں نے خالہ اسما کو بولا تھا کہ خالہ آپ کی خوبصورتی پر مرتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع تو دو تاکہ آپ کے ساتھ سکون لے سکوں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کے پیچھے پاگل ہو چکا ہوں۔ جب میں نے خالہ فرح کو یہ بات بولی تو خالہ تو بہت خوش ہو گئی تھی اور اپنی تعریف سن کر خالہ کہنے لگی تھی، حماد دیکھو میں تم پر کیسے اعتبار کروں، لیکن میں نے خالہ کو بولا تھا کہ خالہ آپ کو میرے اوپر اعتبار کرنا ہوگا، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا اور آپ سے اتنی محبت کروں گا کہ آپ اپنے شوہر کو بھول جائیں گی۔ پھر خالہ بھی مان گئی تھی کیونکہ ہم 3 لوگ ہی گھر میں بچے تھے۔ میری چھوٹی بہن آمنہ بھی اپنے پاس ہی تھی لیکن وہ ٹائم سے رات کو سو جاتی تھی۔ اب میں نے خالہ کو منا لیا تھا تو خالہ اب میرے ساتھ سکون لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور محبت کرنا چاہ رہی تھی۔ خالہ نے مجھے رات کا ٹائم دے دیا تھا اور خالہ اسما نے بولا تھا کہ رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، پھر تمہارے ساتھ سکون لوں گی اور آپس میں محبت کریں گے، لیکن میرے سے وعدہ کرو کہ کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے بھی خالہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ خالہ میں آپ کی عزت کی حفاظت کروں گا اور کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ جب میں نے خالہ سے یہ پرومس کیا تو خالہ بھی مان گئی تھی اور خوش ہو گئی تھی اور میرے ساتھ محبت کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اب میں تو بڑی بے صبری کے ساتھ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ رات کے 11 بجے خالہ آخرکار میرے کمرے میں آ گئی تھی اور ایک چاند میرے کمرے میں آ کر چمکنے لگا تھا۔ میں نے تو بے صبری سے خالہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا اور اس کے ساتھ سکون لینے لگا تھا۔ خالہ بھی میرے ساتھ دینے لگی تھی اور خالہ فرح جتنی خوبصورت تھی اتنا ہی مجھے سکون ملا تھا اور میں نے خالہ کو کچھ ہی دیر میں مطمئن کر دیا تھا اور اس کے ساتھ کافی سکون لیا تھا اور اب میں تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب بھی میرا دل کرتا میں خالہ فرح کو اپنے پاس بلا لیتا، اسے ایسی محبت دیتا کہ خالہ میری عادی ہو چکی اور خالہ کے ساتھ محبت کرتا اور اس سے محبت کر کے پاگل کر دیتا تھا۔ اب خالہ نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا اور طلاق لے لی تھی اور خالہ اب ہمارے گھر ہی رہنے لگی تھی کیونکہ اسے میری شکل میں خوبصورت نوجوان شوہر مل گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔